آپ کا میزبان احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہے سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 4۔ تو مومنہ کی قسط نمبر 4 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں مومنہ کی قسط نمبر 4۔ شہر کی تاریک گلیوں میں مسلسل 3 گھنٹے گھومنے کے بعد مومنہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے پہنچی تھی۔ سنو لڑکی، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس پر عمل کرنا ورنہ بہت برا ہوگا، رشید نے مومنہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ جی میں ویسا ہی کروں گی، مومنہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلی بات، یہاں کسی کو بھی اپنے بارے میں نہیں بتانا، بصورت دیگر بات پھیلتی پھیلتی ان لوگوں تک جا پہنچے گی اور تمہارا حشر کیا ہوگا تم جانتی ہو۔ جی، مومنہ نے سر ہلایا۔ دوسری بات، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ بات کرنی ہے، سمجھ گئی نا؟ جی میں نہیں بات کروں گی، اب چلو، رشید نے مومنہ کو اشارہ کیا اور عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ مومنہ ایک زندہ لاش بنی رشید کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ شخص کون ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے۔ رشید اچانک ایک دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس نے چابی نکالی، تالا کھولا۔ آ جاؤ اندر، رشید نے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے ایک پل ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کیا جو رات کا پچھلا پہر ہونے کی وجہ سے موت کی آغوش میں تھا، اور پھر دبے قدموں گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں جا کر آرام کر لو، صبح بات ہوگی، رشید نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مومنہ کے پاس حکم ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، وہ کمرے میں چلی گئی۔ مومنہ دروازہ کھولتے ہی حیران و پریشان ہو گئی، کیونکہ جس کمرے میں اسے سکون حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کمرہ سکون دینے کے کہیں سے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ سٹور نما ایک کمرہ جس میں ایک چارپائی اور اس پر ایک بدبودار کپڑوں کا ڈھیر، اور اوپر سے نہ پنکھا اور نہ ہی لائٹ۔ اس سب کے باوجود مومنہ کے لیے وہ جنت ہی تھا، کیونکہ عارضی طور پر ہی صحیح مگر وہ کچھ وقت کے لیے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ مومنہ نے خود کو فرش کے سپرد کیا اور دیوار کے ساتھ سر رکھتے ہی وہ عالم روحیہ میں چلی گئی۔ اور وہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتے، بندے کی بندگی کا کڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، اور وہ مصیبت اسے اللہ کے پاس جانے سے مسلسل روک رہی ہو، اس وقت جب وہ خود کو اس مالک کل جہاں کے دربار میں گرا دیتا ہے، خدا حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جس میں اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت سے روکا گیا، مگر الحی القیوم کی محبت دلوں میں رکھنے والے اس ذکر کے لیے ثابت قدم ہو گئے۔ بعض کو آڑیوں سے چیر دیا گیا، کچھ کو گرم تیل میں ڈالا گیا، کچھ کو تو دہکتے انگاروں کے بستر پر لٹا کر اوپر سے اتنا ظلم کیا گیا، مگر وہ پھر بھی اللہ کے ذکر سے ایک پل بھی غافل نہ ہوئے۔ آج ہم پر جب تکالیف آتی ہیں تو نہ ہمیں اللہ کا ذکر یاد رہتا ہے اور نہ ہی اللہ یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ام المومنین جناب محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور نماز ادا کرتے، اور ہم کو جب کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو نماز کی بجائے انسانوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ سنو میرے بچوں، ہر مشکل کو آسانی میں، ہر مصیبت کو راحت میں، ہر تنگی کو خوشحالی میں، ہر بیماری کو شفا میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی رنج و غم میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے اپنے رب سے رجوع کرو، وہی تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ بابا، میرے پیارے بابا، مت جائیں۔ مومنہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔
مومنہ نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے پسینے کو صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے خواب کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگلے سین میں رشید مومنہ سے یہ کہتا ہے، دیکھ یہ میری بیوی ہے۔ رشید نے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگ پر لگے ہوئے پلستر سے یہ واضح تھا کہ اس کی ٹانگ حالیہ دنوں میں ہی ٹوٹی ہے۔ مومنہ اب تم اس کا خیال رکھو گی، گھر بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ جی میں سمجھ گئی ہوں۔ مومنہ کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ رشید نے اس پر رحم کیوں کھایا ہے۔ جاؤ پہلے باورچی خانہ صاف کرو، ناشتہ بناؤ، پھر کپڑے دھونے ہیں، کوثر نے جلال دکھاتے ہوئے حکم دیا۔ اور میری نصیحت یاد ہے نا، کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ ہم نے سب کو بتا دیا ہے کہ تم کوثر کی بہن کی بیٹی ہو، یہاں اپنی خالہ کی مدد کے لیے آئی ہو۔ جی، مومنہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ مومنہ پچھلے 2 ماہ سے اس گھر میں ملازموں کی طرح کام کر رہی تھی۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مردوں کی ہوس نظروں سے محفوظ ہے۔ گھر کی مالکن کوثر کی ٹانگ بہتر ہو چکی تھی، چھڑی کے سہارے اب چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مومنہ نے لنچ تیار کرنے کے بعد نماز ظہر ادا کی اور پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئی۔ مومنہ، اور مومنہ، کوثر نے زور سے آواز دی، آئی خالہ، آ رہی ہوں۔ مومنہ نے قرآن مجید بند کیا اور کوثر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جی خالہ، آپ نے بلایا تھا؟ مومنہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹا ایک کپ چائے ہی بنا دو۔ اور یہاں تک آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔